بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد منصور خان اپنے کالم عافیہ صدیقی قیدی نمبر 650 میں رقم تراز ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی 1972 میں کراچی میں پیدا ہوئیں۔ اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کر کے 1990 میں اسٹوڈنٹ ویزا پر مزید تعلیم حاصل کرنے امریکہ کی ریاست ٹیکساس گئیں، جہاں پہلے ہی ان کا بھائی آرکیٹیکچر کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے اپنی ریسرچ کی وجہ سے امریکہ میں $5000 کا انعام بھی حاصل کیا۔ 1995 میں انہوں نے ایک سائنسدان امجد محمد خان سے شادی کی، جس سے ان کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے مہلک ہتھیار تیار کرنے کا فارمولہ ایجاد کیا، جو آج تک ان سے کوئی بھی معلوم نہ کر سکا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی یہ پاکستان یا عالم اسلام کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھیں، جبکہ امریکہ چاہتا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی یہ فارمولہ انہیں دے دے، جس کے لیے ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ امریکہ ان کا فارمولہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کرے گا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی تعلیم اور تحقیق امریکہ میں مکمل ہوئی تھی، اس لیے وہاں کے سائنسدان اس ریسرچ سے واقف تھے، جس کی بنا پر انہوں نے FBI کو رپورٹ کر دی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے پاس ایسی ریسرچ ہے جو اگر پاکستان کے ہاتھ لگ گئی تو وہ اسے امریکہ کے خلاف استعمال کرے گا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی 2002 میں پاکستان واپس آ گئیں، مگر افسوس اس وقت پاکستان نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 2003 میں ان کے گھر سے نامعلوم لوگوں نے اٹھا لیا۔ یہ پرویز مشرف کا زمانہ تھا، جنہوں نے بعد ازاں اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے امریکہ کو مطلوب افراد پکڑ کر ڈالروں کے عوض امریکہ کے حوالے کیے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اغوا کیا گیا تو ان کو کافی عرصہ بگرام کی خفیہ جیل میں رکھا گیا۔ وہاں سے جب کوئی قیدی رہا ہوتا تو وہ باہر آ کر کہتا کہ جیل میں ایک خاتون کی چیخوں کی آواز گونجتی ہے۔ 1 اگست 2008 کو لارڈ نذیر احمد، جو برطانیہ کے ہاؤس آف لارڈز کے ممبر ہیں، کہ لندن میں پاکستانی سفارت خانے کے باہر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی گرفتاری پر احتجاج سے عافیہ صدیقی کی بگرام کے خفیہ ترین قید خانے میں موجودگی منظر عام پر آئی، جس سے ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ 8 اگست 2008 کو ایشین ہیومن رائٹس کمیشن نے بند آنکھوں، سوجے ہونٹوں اور ٹوٹی ناک کے ساتھ سکڑ سمٹ کر لیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی تصویر جاری کر دی۔ تصویر سے برسوں کا جسمانی تشدد صاف عیاں تھا۔ اس کے بعد پینٹاگون نے ہتھیار ڈال دیے اور قیدی نمبر 650 کی موجودگی کا اعتراف کیا، مگر کہا کہ وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نہیں بلکہ کوئی اور خاتون تھی، جس کو اس کے ملک واپس بھیج دیا گیا ہے۔ بگرام سے رہا ہونے والے ایک قیدی کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی تصویر دکھائی گئی تو اس نے یقین کے ساتھ اقرار کیا کہ یہی خاتون قیدی نمبر 650 ہیں۔ اس نے بتایا کہ سزا اور تشدد کے ساتھ ساتھ اس قیدی کی بے حرمتی بھی کی گئی۔ افغانستان کی جیل میں فوجی اہلکاروں نے عافیہ پر 2 گولیاں چلائیں اور علاج کے بہانے انہیں امریکہ بھیج دیا، جہاں ان پر من گھڑت الزامات لگا دیے گئے، اور ستمبر 2010 میں جج برمن نے عافیہ کو 86 سال کی سزا سنا دی۔ جس وکیل نے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اور سینیٹر مشتاق احمد خان کی ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ملاقات اور اس کی رہائی کے طریقہ کار کی طرف رہنمائی کی، وہ برطانیہ سے تعلق رکھنے والے کلائیو سٹیفرڈ سمتھ ہیں، جو امریکہ میں انسانی حقوق کی پامالی کے نتیجے میں گوانتانامو بے جیسے عقوبت خانوں سے بے قصور قیدیوں کی رہائی کے لیے کسی مالی منفعت کے بغیر ان کے مقدمات لڑتے ہیں۔ وہ بنیادی حقوق کی محافظ کئی تنظیموں کے رکن رہے ہیں۔ عافیہ کے وکیل کی حیثیت سے ڈاکٹر فوزیہ اور سینیٹر مشتاق احمد کے ہمراہ وہ فورٹ ورتھ کی جیل گئے اور انہوں نے عافیہ سے اس کی رہائی کے لیے صلاح مشورہ کیا۔ پہلے ڈاکٹر فوزیہ کی ملاقات ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے کروائی گئی۔ 20 برس کے بعد عافیہ سے ان کے خاندان کے کسی فرد کی یہ پہلی ملاقات تھی۔ کاز ویل جیل میں ہونے والی اس ملاقات میں دونوں بہنوں کے درمیان موٹا شیشہ حائل تھا۔ وہ ایک دوسرے سے گلے بھی نہ مل سکیں۔ جیل کے مٹیالے لباس میں ملبوس عافیہ کا اوپر کا ایک دانت نہیں تھا، ٹھیک طرح سے سن بھی نہیں پا رہی تھیں۔ انہیں ان کے بچوں کی تصاویر دکھانے کی اجازت بھی نہ دی گئی۔
برسوں کی قید تنہائی اور تشدد کے صدمے کے باعث ڈاکٹر عافیہ صدیقی بات بھی مشکل سے کر پا رہی تھیں۔ پھر پہاڑ جیسی استقامت رکھنے والی ڈاکٹر عافیہ صدیقی بولی، میں اپنے والد، والدہ، آپ یعنی بہن ڈاکٹر فوزیہ اور بچوں کو روزانہ کئی بار یاد کرتی ہوں۔ ملاقات کا وقت ختم ہو گیا تو ڈاکٹر فوزیہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ واپس آ گئیں۔ 31 مئی 2023 کے روز سینیٹر مشتاق نے ڈاکٹر کی موجودگی میں ڈاکٹر عافیہ سے 3 گھنٹے طویل ملاقات کی۔ مشتاق خان کی آبزرویشن کے مطابق ڈاکٹر عافیہ کی بچپن کی یادداشت بڑی حد تک برقرار ہے۔ سینیٹر مشتاق نے قرآن پاک کی چند آیات تلاوت کیں تو عافیہ نے انہیں مکمل کیا، مگر وہ کہیں کہیں بھول جاتی تھیں۔ ڈاکٹر عافیہ شاہنامہ اسلام اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی بڑے ذوق سے بات کرتی رہیں، مگر بار بار ان کا حافظہ ساتھ چھوڑ جاتا تھا۔ وہ اپنی بہن ڈاکٹر فوزیہ اور سینیٹر مشتاق احمد کے ساتھ جیل کا ذکر جہنم کہہ کر کرتی رہیں۔ وہ بار بار بلک بلک کر کہتی ہیں کہ خدا را مجھے اس جہنم سے نجات دلائیں۔ ملاقاتوں کی تفصیل اور وکیل کلائیو کے ماہرانہ مشوروں کو دیکھ کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ڈاکٹر عافیہ کی فورٹ ورتھ کی میڈیکل جیل سے رہائی کے لیے حکومت پاکستان کو کلیدی کردار ادا کرنا ہوگا۔ رہائی کی 3 صورتیں ممکن ہیں۔ پہلی تو یہ کہ مقدمے کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست امریکی عدالتوں میں دائر کی جائے، مگر یہ ایک پیچیدہ اور طویل عمل ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حکومت پاکستان قیدیوں کے تبادلے کے لیے کوشش کرے۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ امریکی ایوان صدر میں انسانی ہمدردی اور عافیہ کی گرتی ہوئی صحت کے حوالے سے درخواست دائر کی جائے اور رہائی کا مطالبہ کیا جائے۔ چوتھا طریقہ جو زیادہ نتیجہ خیز ہو سکتا ہے وہ یہ کہ ہر نئے انتخاب کے انعقاد سے 2-3 دن قبل امریکی صدر بہت سے قیدیوں کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رہائی کا حکم صادر کرتا ہے۔ رہائی کے اس ذریعے کے لیے حکومت پاکستان کو بارسوخ امریکیوں کے ساتھ مل کر بھرپور مہم چلانی ہوگی۔ یہاں ہم سب کو سینیٹر مشتاق احمد جو جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں کی کوششوں کو سراہنا چاہیے، جن کی وجہ سے اب ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ اگر کالم آپ کو پسند آیا تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔